السلام علیکم، میرا نام وقاص اورنگزیب خان ہے۔ میرا رہائشی تعلق ضلع مانسہرہ کے گاؤں کوٹلی والا سے ہے، اور سن 2007 میں کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ آف ہزارہ یونیورسٹی میں انرول ہوا، اور 2011 میں میری یہ ڈگری مکمل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اپنا پروفیشنل کیریئر کا آغاز 2011 میں ہی کیا، روزنامہ جناح اسلام آباد سے، اور یہ جاب جو تھی یہ رپورٹنگ کی نہیں تھی۔ رپورٹنگ کا مجھے شوق تھا، یہی وجہ تھی کہ رپورٹنگ کے شوق نے مجھے کراچی پہنچایا، اور کراچی آنے کے بعد تقریباً 2013 میں مجھے NNI میں کورٹ رپورٹنگ کی آفر ہوئی، اور کورٹ رپورٹنگ کا آغاز میں نے NNI سے کیا۔ NNI میں تقریباً 2 سال گزارنے کے بعد میں نے 3 سال اب تک میں جاب کی بحیثیت کورٹ رپورٹر۔ اب تک کے بعد میں نے تقریباً 3 سال میں نے GNN میں کام کیا، اور GNN کے بعد آج میں وی نیوز ورلڈ ایکو وی نیوز کے ساتھ میں نامہ نگار ہوں، خصوصی ان کا سینس ہے، اور تمام تر بیٹس تمام تر ایشوز میں کراچی اور پورے سندھ سے میں دیکھتا ہوں۔ اور بہت اگر دیکھا جائے محنت طلب کام ہے، اور آپ کو اگر اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ تو جو سلسلہ ہزارہ یونیورسٹی سے شروع کیا تھا وہ اب تک کراچی پہنچ چکا ہے، اور کراچی میں بھی جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں تیزی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ کے سٹائلز چینج ہو رہے ہیں، اور آپ آل ان ون اب یوں کہہ لیجیے ون مین آرمی کا جو وہ نام اگر دیا جائے، لقب دیا جائے، وہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اب آپ نے رپورٹنگ بولنا بھی ہے، ڈیٹا بھی کلیکٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویل ایکوپڈ ہونا ہے، کیمرہ استعمال کرنا ہے، تمام تر چیزیں جو ہے اب آپ نے ہی کر رہی ہیں، اب ایڈیٹنگ بھی آپ نے کرنی ہے، سب کچھ تقریباً آپ کو آنا چاہیے، اور اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کی اگر بات کی جائے تو ہم جس وقت وہاں زیر تعلیم تھے تو اس وقت ریڈیو تھا، اور کیمپس آبزرور ایک روزہ ایک میگزین بھی نکلتا تھا، لیکن وہ اپنے ابتدائی مراحل میں تھے، تو اتنا زیادہ ہم اس پریکٹیکلی کچھ اچیو تو نہ کر سکے، لیکن ایک چیز ذہن میں تھی کہ آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں بہت کچھ ہوگا سیکھنے کے لیے۔ جو چیزیں ہم نے 80% چیزیں جو ہم نے فیلڈ میں سیکھی پریکٹیکل ورک کرنے کے بعد، وہ آپ ڈپارٹمنٹ ایک چھت کے نیچے ہی سیکھ پائیں گے، یہ کوئی بڑی خوش آئند بات ہے، اور میری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے خاص طور پر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے سال سے ہی محنت شروع کریں، اپنے علاقوں میں، اپنے جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے مسائل، اس پر سٹوریز لکھنا، ایشوز کو پڑھنا، اخبارات کو پڑھنا، یہ آپ کے لیے بہت خوش آئند ہوگا آگے فیلڈ میں آنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ تھے، بڑے بڑے نام ہیں جو اس وقت ہزارہ یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہمارے ساتھ، اور تھیوریٹیکل ورک کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ پریکٹیکلی بھی ہمیں سمجھایا جائے۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ تھیوریٹیکلی اتنی اسٹرانگ تھی کہ پریکٹیکل سیکھنے میں شاید ہمیں وقت تو لگا، لیکن مشکلات شاید ہمیں اتنی درپیش نہیں آئی۔ تو اس شعبے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ شوق کا کام ہے، نہ کہ اگر کوئی یہ سمجھے، یہ سوچے کہ بس یہ تو اسکرین پہ آنا، ایک سیلیبریٹی بن جانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا اگر شوق ہے تو شوق ہی آپ کو ایک ممتاز مقام تک پہنچا سکتا ہے، ادروائز اگر شوق نہیں ہے، آپ کے مقاصد صحافت کے علاوہ کچھ اور ہیں، تو میرے خیال سے پھر آپ کے لیے یہ شعبہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔ تو محنت کے ساتھ اگر شوق شامل ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی راستے سے ہٹا سکتا ہے یا ہم اپنے گول اچیو نہ کر پائیں۔ تعارف کرانا، اب شروع میں نے اپنا تعارف کرایا تو مجھے محسوس ہوا کہ تعارف کرانے کی نوبت ہی کیوں پیش آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تعارف میں نے اپنا کرایا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور بہت محنت کرنا باقی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایسا وقت آئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے اب بھی، یا آنے والے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا پر اپنے آپ کو وہاں پر انٹرنیشنل اسکرینز پر نظر آئیں گے انشاءاللہ ہمیں، اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے ایشوز
جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں پاکستان کو دکھائیں گے، پاکستان کے مسائل دکھائیں گے، پاکستان کا مثبت پہلو دکھائیں گے۔ اس میں وقت تو لگ سکتا ہے، لیکن اگر محنت کی جائے تو وہ گول اچیو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی یہی شوق ہے، ہر انسان کا یہی شوق ہوتا ہے کہ آگے بڑھا جائے، ایک گول رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے مسلسل محنت کرنا پڑتی ہے، اور محنت کا سلسلہ جو کہ گزشتہ 10-12 سالوں سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، آپ کا تعلق معلومات سے ہے، آپ نے معلومات اکٹھی کرنی ہے، اور صرف اس میں ایڈونچرز بھی ہیں، اس میں بہت کچھ ہے اگر کوئی صحیح معنوں میں صحافت کرے تو۔ بہت بڑی دنیا ہے آپ کے سامنے، یہ آپ کا پہلا قدم ہے، اپنی بی ایس آنرز یا ماسٹرز کا جو پروگرام ہے اس میں آپ پہلا قدم جو رکھ رہے ہیں، یہ پہلا قدم ہے، اور یہ یعنی آغاز ہے، اور آغاز سے ہی ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ اس کا اختتام کہیں نہیں ہے۔ اس کا اختتام جس نے یہ سمجھا کہ یہاں پر آ کر میری حد ہے تو وہ وہیں پر رک جائے گا، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو بہت بڑی دنیا ہے، ایک پوری کائنات ہے جس کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے، اور اس ڈسکوری جو یہ آپ کریں گے، اس میں روز نئی چیزیں، روز نئی چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور پھر اداروں کا پریشر، اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی محظوظ ہونے والی چیز ہے صحافت، اور بہت محنت والی چیز ہے اگر شوق سے کی جائے۔ اگر اس میں کچھ اور پہلو شامل ہو جائیں، مثال کے طور پر کہ ٹارگٹ شوق سے زیادہ یا ملک کے مسائل دکھانے سے زیادہ کچھ اور آپ کے ارادے ہوں، پیسہ کمانا یا آپ کی اپنی تشہیر، تو میرے خیال سے آپ کے لیے یہ فیلڈ نہیں ہے۔ یہ فیلڈ اسی کے لیے ہے جو کہ اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں، اور اس سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو سامنے لانا چاہتے ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب بی ایس آنرس کے لیے 2007 میں میرا انٹرویو ہوا تھا، تو ڈاکٹر شجاعت صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیوں اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہو؟ تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ شوق ہے، اور اپنے معاشرے اور اس ملک کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے، آگے لے کے آنے تاکہ ان کا حل ہو سکے، اور مثبت پہلو دکھانا ہے۔ تو یہی ایم ہے صحافت کا۔ آگے بڑھیں، محنت کریں، اور اپنے شوق کو ہمیشہ زندہ رکھیں، کیونکہ عروج و زوال ہر وقت آپ کو ملے گا۔ آپ کو کبھی ایسا لگے گا کہ جیسے مجھے آغاز میں ایسا لگتا تھا کہ بس آج میرا آخری دن ہے، کل میں نہیں آؤں گا۔ تو شوق ایسی چیز تھی کہ جس نے روزانہ صبح اسی وقت، یعنی مجھے اگر صبح 7:30 بجے عدالت پہنچنا تھا کورٹ رپورٹنگ کے لیے، تو 7 بجے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ تو اپنے اندر کا شوق دیکھیں کہ آپ کا شوق کیا ہے، اور اس شوق کو پانے کے لیے پھر میدان میں کود جائیں اور پیچھے نہ دیکھیں۔ شکریہ۔